مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت کی صبح تک نہ کوئی نبی آیا تھا نہ آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا، وہ قرب قیامت تشریف لائیں گے۔ ان کے آنے سے عقیدہ ختم نبوت میں ذرا بھی کمی پیشی نہیں آئے گی۔ اس عقیدہ کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ اس عقیدہ کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کرتے ہوئے 100 آیات مبارکہ 210 احادیث مبارکہ دلالت کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کامل مرد کے باپ نہیں ہے بلکہ نبوت کے سلسلہ کو ختم کرنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس کے ساتھ یہ بھی پیشن گوئی فرمائی کہ میرے بعد 30 کذاب دجال آئیں گے، ان میں سے ہر ایک کا یہ دعویٰ ہوگا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اور یہ جھوٹا نبوت داروں کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں شروع ہو گیا تھا۔ جس شخص بدبخت نے سب سے پہلے جھوٹے نبوت کا دعویٰ کیا وہ اسود عنسی تھا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر روز دائمی نے واسطے جہنم کیا۔ اس کے بعد ایک اور بدبخت اٹھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ مسلمہ کذاب ہے، جس کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبیب بن زید کو قاصد بنا کر بھیجا۔ حبیب بن زید نے مسلمہ کذاب کے سامنے اپنی جان کو قربان کر دی، لیکن اس کی جھوٹی نبوت کا اقرار نہ کیا۔ بس میرے بھائیوں دوستوں، اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس زمانہ میں بھی اس عقیدہ کے کون لوگ منکر ہے۔ وہ مرزا قادیانی ہے، جس نے 1901 میں جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اور 1907 میں اپنی ہنجاسن میں گر کر واسطے جہنم ہو گیا۔ اور اب ہمیں اپنے یہ کہاں سے آیا ہے یہ فتنہ؟ مرزا قادیانی نہ سے آسمان سے اترا ہے نہ کہ زمین سے نکلا ہے، بلکہ یہ ہمارے ہی سادہ لوگ مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈال کر ان کا ایمان لوٹا جا رہا ہے۔ اگر ہمارے مسلمان بھائی کے سامنے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کے لیے اگر سونے کے پہاڑ لگا دیے جائیں تو ہرگز عقیدہ ختم نبوت کو نہیں چھوڑے گا۔ اور یہ جو مرزا قادیانی ہے یہ عام کافر نہیں ہے بلکہ یہ مرتد اور زندیق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام کافر سے تو لین دین کرتے تھے، لیکن مرتد اور زندیق سے بالکل مکمل بائیکاٹ کیا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ قادیانی مصنوعات جتنی بھی ہیں، جیسے کہ شیزان کمپنی کی تمام مصنوعات اور مشموم کمپنی کی تمام مصنوعات، پنجاب آئلز وغیرہ کا مکمل بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ناموس رسالت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔